أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انسان کی جو معاشرتی زندگی ہے اس میں صبر کی اہمیت the importance of patience in the social life in the collective life صبر کے حوالے سے قرآن کریم میں احادیث میں بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، لیکن آج ہم ایک خاص پہلو سے اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ صبر جو ہے وہ انسان کی معاشرتی زندگی میں اس کا رول جو ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 153 ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد جو ہے وہ حاصل کرو، اس کو یوں سمجھیں کہ یو کین ٹیک ہیلپ فرام، کس سے؟ نماز، صبر سے اور نماز سے۔ تو پہلا جو عمل استعمال ہوا ہے لفظ وہ صبر ہے اس آیہ کریمہ کے اندر، اے ایمان والو صبر سے مدد لو، یعنی صبر انسان جو ہے اگر زندگی میں ہو تو کامیابیوں کو انسان حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آبجیکٹیوز کو۔ اسی طرح سورہ بقرہ ہی کی آیت 45 ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ یہ وہی تقریباً مطلب ہے، وَاسْتَعِینُوا یعنی مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاة صبر سے اور نماز سے، انہا لکبیرۃ یہ بڑا مشکل ہے کہ لوگ صبر سے مدد لیں اور نماز سے مدد حاصل کریں، الا علی الخاشعین لیکن وہ جو لوگ اللہ کے حضور خاشع ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، خدا کے حضور ہمیشہ جھکنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ دونوں چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ مشکل ان کے لیے ہے جو صبر نہیں کرتے اور نماز جو ہے وہ اس کو فرض کریں اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ احقاف میں 35 ہے، ایک جملہ ہے بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی قابل توجہ جملہ ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ امر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب اس طرح صبر کرو جس طرح کے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ انبیاء کا شیوا رہا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام نے جو کامیابیاں حاصل کی، اللہ کا جو دین پہنچایا، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ صبر ہے۔ یہ واقعاً قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا ہے کہ میرا حبیب صبر جو ہے نا وہی کامیابی کی کنجی ہے، لہذا صبر ہی جو ہے نا وہ کے ذریعے انسان اپنے اہداف کو حاصل کر سکتا ہے، اپنے آبجیکٹیوز کو انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چند ایک آیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک آیت اور بھی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 115، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ گویا میسج یہ ہے کہ صابرین جو ہیں وہ ان کا کیا کہتے ہیں پروردگار ریوارڈ جو ہے وہ ضائع نہیں فرماتا۔ ایک اور آیت اسی ضمن میں، وہ کیا ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ بہت ہی ایک یعنی ہماری بحث سے مربوط ایک کہہ لیں بڑا ڈائریکٹ میسج ہے کہ دا سوسائٹی آف بلیورس، اللہ تعالیٰ کا خطاب جو ہے مومنین کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا یعنی صبر کی تلقین بھی کرو، یعنی اپنے انوائرمنٹ میں بھی سب دیگر لوگوں کو بھی تم نے صبر جو ہے وہ اس کی تلقین کرنی ہے، صبر کا میسج دینا ہے، صبر کا لیسن دینا ہے، صبر پہ خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے جو ہے وہ ان کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ بھی صبر کریں۔ ورابطو، اور آپس میں کنیکٹ رہو، آپس میں رابطے میں رہو، آپس میں مربوط رہو۔ یہ دین کا ایک بنیادی لیسن ہے مومنین کو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی الہی اختیار کرو تو انشاءاللہ فلاح جو ہے اس کا راستہ جو ہے، کامیابیوں کا راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ صبر اس میں بنیاد ہے۔ لہٰذا صبر کے حوالے سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں نے صرف ایک نمونے کے طور پہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ تو یہ صبر جو ہے وہ گویا بالفاظ دیگر انسان اگر زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، انسان اپنے زندگی میں آبجیکٹیوز کو اگر اچیو کرنا چاہتا ہے، تو ضرورت ہے کہ انسان نا امیدیاں ہوتی ہیں راستے میں، مشکلات، ظاہر زندگی مشکلات کے ساتھ ہے، یعنی کبھی فتح ہے، کبھی شکست ہے، کبھی مریض ہے، کبھی صحت کے ساتھ ہے انسان، کبھی تعلقات بگڑ جاتے ہیں، کبھی تعلقات بن جاتے ہیں، کبھی انسان تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ فطرت کا وہ ہے، قانون ہے، قانون فطرت ہے کہ انسان یہاں پہ دنیا میں عیش کرنے کے لیے نہیں آیا، یعنی دنیا جو ہے وہ ان مع العسر یسرا، دنیا جو ہے وہ سختیاں بھی ہیں اور آسانیاں بھی ہیں، دونوں چیزیں انسان کو جو ہے وہ میسر ہیں۔ تو ان دونوں کے ساتھ انسان کا، تو اس اعتبار سے صبر جو ہے وہ انسان کی مدد کرتا ہے، واقعا انسان کو طاقت دیتا ہے، امپاور کرتا ہے، تاکہ وہ انسان اپنے آپ کو سائیکلوجیکلی اور فزیکلی، روحانی طور پہ انسان جو ہے وہ اس سے مضبوط بناتا ہے، سٹریس کو، اضطراب کو اپنے قریب جو ہے وہ نہیں آنے دیتا۔ لہذا بنیادی جو ہے وہ اصول ہے زندگی میں کامیابی کا جو ہے وہ ہے صبر ہے۔ اچھا، صبر کے مقابلے میں ایک چیز ہے بے صبری یا جلدی جلدی۔ یہ جو جلدی ہے، یہ آج کی دنیا میں تو تقریباً یہاں کا کیا کہا جا سکتا ہے، یہ ایک ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ انسان چاہتا ہے جلدی ہو جائے، جلدی نتیجہ جو ہے وہ نکل جائے۔ ٹریفک میں پھنس گیا ہے تو اب بری زبان استعمال کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یعنی واقعاً ابیوزو لینگویج انسان استعمال کرتا ہے، یا سپیڈ جو ہے بہت زیادہ تاکہ میں جلدی پہنچ جاؤں۔ یہ جلدی جو ہے یہ شیطانی کام ہے۔ یہ کسی لائن میں کھڑا ہے فرض کرو کوئی، تو وہ اس کی خواہش ہوگی یہ لائن توڑ کے جو ہے نا وہ میں آگے پہنچ جاؤں، جلدی جو ہے میں اپنے مسئلے کو حل کر لوں، تو اس سے پھر نتیجہ نہیں نکلتا۔ نتیجہ جو ہے وہ انسان کے پیشنس کے ساتھ ہے، پورے تدبر کے ساتھ جو ہے وہ انسان اپنے مسائل کو حل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے
الرفق نصف المعیشہ، ہاف آف دا لائف، یعنی زندگی کا آدھا حصہ جو ہے وہ رفق ہے، نرمی ہے، آسانی ہے۔ یہ تقریباً یوں سمجھیں کہ صبر ہی کی ایک میننگ کو پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ یعنی انسان جو ہے صبر کے ساتھ، لہذا صبر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کامیابی جو ہے وہ اس کو ہے، انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ صبر اگر ہو انسان میں تو اس کے کئی فائدے ہیں، یعنی سوشیولوجک یعنی سوشل پوائنٹ آف ویو سے، کلچرل پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی انسان صبر پہ عمل کرتا ہے تو میں ایک اس کی ایک لسٹ جو ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرتا ہوں کہ صبر اگر انسان میں ہو تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں انسان کو۔ پہلا فائدہ جو ہے وہ سیلف کنٹرول ہے، انسان اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، یعنی صابر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو قابو رکھتا ہے، یعنی پریشان نہیں ہونے دیتا، یعنی لائن سے اکھڑ نہیں جاتا۔ اور جو انسان خود پہ قابو رکھتا ہے اس کی کامیابی، اس کی سکسیس جو ہے وہ اس کے تو چانسز ہیں کہ جو انسان خود کو کنٹرول کرے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے، وہ انسان جو صبر کرتا ہے۔ دوسرا ایک فائدہ بھی ہے کہ میں اسی اسپیکٹ کے حوالے سے بحث کر رہا ہوں، دوسروں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نارملی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ معاف نہیں کرتے، لیکن صبر جو ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے، یہ طاقت دیتا ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا انسان سیکھے، ہے کہ جو معاف کرے گا آج پروردگار اس کو معاف فرمائے گا، آخرت میں جو ہے اس انسان کو پروردگار جو ہے وہ معاف فرمائے گا جو یہاں پہ معاف کرنا سیکھ لیتا ہے۔ لہذا دوسروں کو معاف کرنا یہ بیکم ایزی، یہ واقعی آسان ہو جاتا ہے کہ انسان دوسروں کو معاف کرے۔ اچھا جی، تیسرا جو فائدہ ہے، صبر اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کرے، امپلیمنٹ کرے تو ٹائم مینجمنٹ میں صبر مدد کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرض کریں آپ اپنی سوشل لائف میں آپ کے بہت سارے امور ہیں، اپنے فیملی کو توجہ دینی ہے، آپ نے آفس کے کام کرنے ہیں، فرض کریں دوستوں کو کے ساتھ آپ نے تعلق رکھنا ہے، دیگر اجتماعی امور کو انجام دینا ہے، فرض کریں نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ تو صابر انسان جو ہے ان چیزوں کو مینیج کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جو بے صبر ہے وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، پریشان ہی ہوتا ہے، اصلاً کوئی مینٹین نہیں کر سکتا، مینیج نہیں کر سکتا اپنے ٹائمنگز کو۔ لہذا صابر انسان جو ہے وہ بڑے ہی پورے وقار کے ساتھ، پوری ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے مینیج کرتا ہے اپنے سارے امور کو، اپنی زندگی کی جو اس کی سوشل لائف ہے اس کو مینیج کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بے صبری سے کیا ہوتا ہے، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، یعنی صبر جو ہے وہ اگر اس کے مقابلے میں انسان صبر کرے تو جو مشکلات ہیں انسان کی زندگی میں، جو ڈیفیکلٹیز ہیں، ہنڈرنسز ہیں، جو ان کو انسان کو ایک اپرچونٹی دیتا ہے صبر، تاکہ ان مشکلات کا انسان حل تلاش کرے، ہاؤ ٹو ایڈریس دیز ڈیفیکلٹیز، پرابلمس۔ انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کو مینیج کرنا، ان مشکلات کا سلوشن تلاش کرنا، ان مشکلات کو انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس پہ قابو پا سکے، تو یہ صبر کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور بغیر بے صبری کے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک اور فائدہ ہے کہ انسان جو ہے، صابر انسان جو ہے، اپنی مشکلات کے لیے صبر اس کو اپرچونٹی جو ہے وہ پیدا کر کے دیتا ہے، یعنی گویا بے الفاظ دیگر مشکلات کو چینج ہو جاتا ہے انسان کا مائنڈ سیٹ، انسان کا
بیہیویئر، انسان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈس دا ڈیفیکلٹیز. انسان جو ہے وہ مشکلات کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنا لیتا ہے. تو یہ صبر کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر ایک اور فائدہ جو ہے وہ صبر کا کیا ہے، خصوصاً جب آپ اسپیشلی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. فرض کریں اسکول میں ہیں، آفس میں ہیں، ایون کہیں بھی کچھ لوگ ہیں، اور فرض کریں کام سب نے مل کے کرنا ہے، کسی ایک آبجیکٹو کو حاصل کرنا ہے، کسی ایک مقصد کو. اور فرض کیا کہ آپ کے پاس وسائل بھی تھوڑے ہیں، تو ان وسائل میں کچھ چیز فرض کریں آپ کو ملی ہے، کچھ چیز نہیں ملی، باقیوں کو مل گئی ہے، اور اب آپ پریشان ہیں کہ میں کیا کروں گا. تو بے صبری سے اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. یعنی دوسروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے دوسروں کو ملا کر کے ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا جائے کہ سب لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. تو یہ صبر سے ممکن ہے کہ آپ دوسروں کو انگیج کریں، دوسروں کے ساتھ آپ رفاقت اور دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. تو مل جل کر جو ہے، اگر مقصد بڑا اہم ہے، مقصد تو اہم ہی ہوتے ہیں انشاءاللہ، مومن کے مقاصد تو سارے اہم ہوتے ہیں. تو اہم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پیشنس جو ہے وہ بہت ہی انسان کی مدد کرتا ہے. صبر جو ہے وہ انسان کو راستہ کوئی نہ کوئی نکالنے میں مدد کرتا ہے. تو یہ ایک اور اینگل ہو گیا کہ صبر کا یہ فائدہ ہے. میں ابھی تک 5 پوائنٹ عرض کیے ہیں. پہلا یہ ہے کہ انسان کو سیلف کنٹرول حاصل ہوتا ہے. دوسرا فائدہ دوسروں کو معاف کرنا، forgiveness کا جو جذبہ ہے وہ انسان میں پیدا ہوتا ہے. ٹائم مینجمنٹ انسان سیکھتا ہے صبر سے. پھر یہ ہے کہ یہ اپرچونٹیز جو ہے وہ آپ کے لیے کریٹ کرتا ہے مشکلات میں کوئی اسٹریٹجی نکالنے کے لیے. اور اگلا نقطہ جو عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں 2 4 5 10 تھوڑے زیادہ افراد مل کے کام کر رہے ہیں، تو وہاں بھی صبر کے ساتھ انسان کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے، اسپیشلی جب وسائل بھی کم ہوں. اچھا جی، اس کے بعد جو ایک نقطہ ہے، پہلے تو ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اس زندگی میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں، اسپیشلی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہر کام جو ہے نا اس کے میچور ہونے کا ایک ایک ٹائم فریم ہے اس کا، کہ ایک کام جو ہے وہ کب میچور ہوگا. تو یہ زندگی کے ہر پہلو پہ یہ اصول جو ہے نا یہ لاگو ہے. اس کا ایک فطری درخت نے کب تک بڑا ہونا ہے، ایک جانور کی زندگی میں کب تک اس نے ایک خاص وقت تک پہنچنا ہے. فرض کریں قیامت کب تک آنی ہے، قیامت کے آنے کے اپنا ایک ٹائم فریم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. اینی وے، تو اسی طرح ہر عمل جو ہے نا، فرض کریں آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے، وہ پروجیکٹ کب مکمل ہوگا. تو بنیادی طور پہ وہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے لیے ایک ٹائم ہے اس کا، ڈیفینیٹلی. میرا فریضہ کیا ہے کہ میں کیا کروں. صبر کہتا ہے کہ جلدی نہ کرو. خام خواہ کی جلدی جو ہے نا، بے تابی، بے صبری، اوہو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں حاصل ہو رہا، یہ میں نے محنت کی ہے. میرا کام ہے السعی منا والتکمیل والتکامل من اللہ تعالی. میرا کام ہے کوشش کرنا پوری دیانتداری کے ساتھ، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جتنی بھی موجود ہیں، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، کوئی بھی کر رہا ہے، اس میں بے صبری نہ کریں، فوری نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے انسان. اس کی ایک اور بڑی مثال جو ہے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ علیہ، روحی لہ الفدا. حضرت نے جو قربانی دی اس کے آثار فوراً فوراً سے اب اس کے آثار اب قیامت تک پہنچنے ہیں. لیکن کس طرح گریجولی وہ آثار جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، اس کا فائدہ ہو رہا ہے. صدیوں کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء کی قربانی کس عظیم الشان انداز سے انسانوں کو متوجہ کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے، ایک فطرت کا اپنا ایک
ٹریک ہے کس طرح کاموں کو میچیور ہونا ہے. لہٰذا جب یہ سمجھ میں آ جائے تو میرا کام کیا ہے، میں اپنا شرعی فریضہ ادا کروں، میری جو ذمے ہے کام وہ میں انجام دوں. اس کے بعد انتظار کریں. اس کے بعد انتظار جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کے لیے راستہ جو ہے نا وہ انتظار ہے. یعنی اپنی طرف سے مکمل کام کرے، اور اس کے بعد پھر صبر جو ہے وہ صبر یہ کہتا ہے کہ صبر کرو اور انتظار کرو. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. لہذا اس اعتبار سے صبر انسان کی مدد کرتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آبجیکٹیوز کو زندگی میں ایمز آبجیکٹیو جتنے انسان نے بنائے ہیں اس میں بے صبری امپیشنس جو ہے وہ انسان اس سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ٹائرڈ ہو جاتا ہے انسان. انسان جو ہے تھک جاتا ہے، نتیجتاً جو ہے وہ سفر رک جاتا ہے. یعنی بے صبری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حتیٰ اپنے اس سے جو اس نے جو بھی عظیم بڑا مقصد اچھا مقصد بنایا ہے وہ مقصد تک پھر انسان پہنچ نہیں سکتا. اس بے صبری کا نتیجہ جو ہے یہ ہوتا ہے لوگ تھک جاتے ہیں. لہذا اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ یہ صبر جو ہے صبر پھر بتاتا ہے کریٹیوٹی. انسان کے اندر کریٹیوٹی کی جو ایبیلٹی ہے اس کو پیدا کرتا ہے، خلاقیت. کہ میں نے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے تو ہاؤ ٹو ایڈریس، کس طرح میں ہاؤ ٹو ڈیل، کہ میں کس طرح کوئی راستہ نکالوں تاکہ میرا سفر جو ہے زندگی کا اور جو میں نے نیکی کا ارادہ کیا ہے وہ جاری رہے انٹل آئی آئی ریسیو مائی آبجیکٹو. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ بے صبری کا اظہار نہ کرے، صبر سے مدد لے تاکہ اس کا سفر جو ہے انشاءاللہ اس میں کانٹینیوٹی، اسٹیبلٹی اور یہ چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی رہیں. صبر کے اور فائدے بھی ہیں. اس میں ایک فائدہ اور یہ ہے کہ انسان کی عقل سالم رہتی ہے. یعنی درست سوچنے کی صلاحیت انسان میں باقی رہتی ہے. یہ صبر کے نتیجے میں ہوتا ہے. بے صبر آدمی جو ہے وہ امپیشنٹ آدمی جو ہے وہ اس کی عقل بھی زائل ہو جاتی ہے. فضول قسم کے فیصلے کرتا ہے، فضول قسم کی حرکتیں کرتا ہے. بے چینی، بے صبری، یا کیا کہتے ہیں اضطراب کی حالت میں انسان زندگی میں صحیح فیصلے نہیں کرتا. نتیجتاً عقل بھی انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتی. یعنی انسان جو ہے بے وقوفانہ اور احمقانہ فیصلے بعض اوقات کرتا ہے اس بے صبری کی وجہ سے. لہذا صبر جو ہے وہ انسان کی عقل کو سلامت رکھنے میں، اس کو سیف اور اس کو سیکیور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے. اچھا جی، ایک اور نقطہ یہ ہے، وہ جیسے قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. یعنی صبر کے ساتھ ساتھ جو ایک حکم ہمیں دیا گیا ہے دین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ دوستوں سے، اپنے جاننے والوں سے، چاہنے والوں سے، اپنے مخلصین سے انسان جو ہے وہ رابطہ رکھے. مخلصین سے رابطہ رکھنا، دوستوں سے رابطہ رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے. یعنی صبر کے ساتھ ہی جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے کنیکشن اپنے دوستوں سے، مخلصین سے، جو لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں ان سب سے کنیکشن جو ہے یہ دین کے احکام. اب یہ کنیکشن رکھنا ہے تو اس کنیکشن رکھنے میں حالات بدل جاتے ہیں بعض اوقات. تو بعض اوقات لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، صبر کریں. یہ صبر جو ہے وہ یقیناً آہستہ آہستہ آپ کے روابط کو قائم رکھنے میں آپ کو مدد کرے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فرمان ہے کہ لوگوں کے بارے میں جلدی رائے جو ہے وہ قائم نہ کرو. اس جلدی سے کیا مراد ہے؟ سم ٹائمز لوگوں کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. سم ٹائمز
سال لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، وہ سمجھ نہیں ہے کہ بعض چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے یاد آ گیا حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بعض اوقات ان کے ایسے فیصلے تھے کہ ان کے اپنے دوست جو ہے، ان کے قریبی جو لوگ تھے، وہ ان کو پسند نہیں ہوتا تھا، لیکن 2 سال 10 سال کے بعد پتہ چلتا تھا کہ امام نے اس وقت جو آقا نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ دوستوں کو، مخلصین کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، یا مثلاً آپ کا جتنا بھی رابطے کا جو دائرہ ہے، ان لوگوں کو کنیکٹ کرنے میں صبر جو ہے وہ بہت بڑی آپ کی ہیلپ کرتا ہے، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے روابط کا باقی رہے۔ اچھا جی، ایک اور فائدہ جو صبر کا ہے، وہ ہے صبر انسان میں کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ بے صبرہ انسان بالکل اس میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا، چونکہ کہیں ایک جگہ تو ٹھہرتا ہی نہیں نا، اور پھر ہر چیز وہ جلدی کرنے کے چکر میں ہے۔ اور یہ جو جلدی ہے یہ واقعاً شیطانی، میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں، تو یہ جلدی کے آج نتائج آج کی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں، دنیا کے اندر بہت ساری اموات جلدی کی وجہ سے ہیں، بہت سارے کیجولیٹیز جو ہیں وہ جلدی کی وجہ سے ہیں، بہت ساری خرابیاں آج سوسائٹی کے اندر وہ جلدی ہے۔ سو جلدی ایک کلچر ہے، فاسٹ ہونا ایک کلچر ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ایون فاسٹ فوڈ جو ہے اس نے بھی انسان کی صحت کو، اس کی عقل کو ختم کر دیا ہے، نابود کر دیا ہے۔ وہ فوڈ جو کہ اللہ نے جو نیچرل طریقہ رکھا ہے فوڈ کو استعمال کرنے کا، تو اس سے ہٹ کے ہم جلدی کے چکر میں، جس کا نتیجہ پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور جب فوڈ ٹھیک نہ ہو تو عقل بھی خراب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین نے فوڈ کو خاصی اہمیت دی ہے۔ بہرحال اس پہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اینی وے کنیکٹڈ ہیں یہ چیزیں اصل میں۔ تو صبر جو ہے وہ انسان میں کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، بے صبری جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ لہذا صبر جو ہے وہ انسان اگر اس کا دامن تھامے رکھے اور صبر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلے، تو انسان میں کانفیڈنس کو پیدا کرتا ہے۔ صبر کے اور فائدوں میں سے ایک فائدہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ٹرینکویلٹی، یعنی پیس آف مائنڈ جس کو آپ کہتے ہیں، اطمینان، ذہنی سکون، ریلیکس۔ یہ کون کر سکتا ہے مشکلوں کے اندر؟ جو آدمی صابر ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کربلا سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، درود السلام ہو ان کی ذات پر، ان کے ساتھیوں پر، جس نے اس مشن میں اپنا اپنا رول ادا کیا۔ تو لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امام مطمئن ہمیں نظر آتے ہیں، ذہنی طور پہ پرسکون نظر آتے ہیں، ورنہ مصیبتیں، بلائیں، ابتلائیں جتنی آئیں، وہ یعنی عام انسان ہوتا تو شاید ختم ہو جاتا، لیکن سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا سکون، ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے چہرے کا اطمینان، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ یعنی گویا بھی الفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ صبر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ صبر جو ہے وہ انسان کو سکون عطا کرتا ہے، ذہنی طور پہ سکون عطا کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور فائدہ ہے، جلدی میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، نامطلوب ہوتے ہیں، انسان بلنڈرز کرتا ہے، اشتباہ کرتا ہے، لیکن صبر کے ساتھ جو بھی انسان فیصلہ کرتا ہے تو سارے پہلوؤں کو، سارے آسپیکٹس کو دیکھتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ درست فیصلہ کرتا ہے، انسان اس صبر کے نتیجے نتیجے میں۔ تو لہٰذا صبر جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ٹریک پہ رکھے، اور انسان اپنی زندگی کو بہترین انداز سے اس کو مینج کرے۔ اچھا جی، صبر کے حوالے سے ایک اور جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو صابر انسان ہے، ایون وہ اپنی فزیکل جو اس کی پوزیشن ہے، اس کی جو باڈی
کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو سائیکولوجیکل جو اس کی ریکوائرمنٹس نیڈز ہیں، ان کو بیلنس رکھتا ہے، ان کو مینیج کرتا ہے انسان۔ بے صبر ہے انسان، حتیٰ اس کو صحت کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ ایک انسان فرض کرے پریشان ہے، اس کو کہیں جی کھانا کھا لیں، نہیں جی میں کھانا نہیں کھاتا۔ فرض کرو مطلب 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 24 گھنٹے اگر کھانا نہیں کھایا تو بہرحال انسان کی صحت جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو صابر جو ہے انسان جو صبر کرتا ہے، وہ اپنی فزیکل، سائیکولوجیکل، اپنی جسمانی، اپنی روحانی ضروریات کو بھی مینیج کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صبر کا ایک خوبصورت جو ہے نتیجہ ہے جو انسان صبر کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور فائدہ بھی ہے صبر کا۔ جو صابر شخص ہوتا ہے نا، اس کے جو گردا گرد لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ یعنی میں دوبارہ مثال دوں گا کربلا کی، کہ سید الشہداء صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے جو ساتھی تھے، کس قدر وہ مطمئن تھے، کس قدر وہ پرسکون تھے۔ شب عاشورہ کے واقعات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایک ماحول وہاں پہ نظر آئے گا۔ وہ رات شب عاشور جو اصحاب سید الشہداء نے، خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ ساری رات اللہ کی یاد میں گزاری، خداوند عالم کو یاد کرتے ہوئے وہ رات۔ تو پرسکون صابر انسان کے جو انوائرمنٹ میں، جو اس کے سراؤنڈنگز میں، اس کے سرکل میں جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اطمینان میں ہوتے ہیں، وہ بھی پرسکون ہوتے ہیں۔ اور اس طرح ایک بڑا کلیکٹیو ہدف ہے، وہ بھی اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے۔ زیادہ بہتر انسان جو ہے وہ اس میں لے کے اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لہذا ٹیم کے لوگوں کا جو ہے وہ بھی اطمینان میں ہوتے ہیں، جو شخص صابر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور نقطہ ہے کہ صبر کرنے والا جو انسان ہے نا، وہ اپنے حالات پہ مطمئن رہتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان مومن جو ہے اس کا دل ہمیشہ خوش ہے، وہ اللہ کی رضاؤں پہ خوش ہے، اللہ کے فیصلوں پہ خوش ہے۔ یعنی صبر انسان کو سکھاتا ہے کہ زیادہ جلدی کرنے کی نہیں ضرورت، فوری نتیجہ جو ہے اس کو انسان ڈیمانڈ نہ کرے، بس اپنا فریضہ انسان نے انجام دیا ہے، اپنے فریضے کے مطابق اس نے جو اس کے ذمے تھا اس نے کیا ہے، اپنی پوری کوشش جو ہے وہ کی ہے۔ لہذا تو یہ مختلف پہلو ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ترتیب کے ساتھ ہے یہ فائدے جو میں نے بیان کیے ہیں، میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے میں لسٹ ان کی بیان کر دوں ایک بار پھر۔ صبر کرنے والا انسان جو ہے اس کو سیلف کنٹرول کی صلاحیت مل جاتی ہے۔ صبر کرنے والا انسان دوسروں کو فگیو کرنا، معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والا جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ اس کے لیے ایزی ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا جو ہے نا وہ مشکلوں کو چینج کر لیتا ہے اپرچونٹی میں۔ اگلا جو نقطہ عرض کیا ہے، صبر جو ہے وہ اگر کچھ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں تو ان کے اندر رفاقت، محبت اور کوآرڈینیشن اور ہارمنی کے ساتھ جو ہے بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے انسان۔ صبر جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ ہر کام کی میچورٹی کا ایک ٹائم ہے، لہذا اپنا شرعی فریضہ انجام دو۔ صبر سے کچھ لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن صابر انسان جو ہے وہ ہمیشہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے، خلاقیت کا مظاہرہ کرتا ہے، کریٹیوٹی اس میں پیدا ہوتی ہے۔ صبر جو ہے وہ اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ صبر سے انسان کی عقل سالم رہتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ صبر کے اگلا جو اس کا نقطہ ہے، صبر کے حالات میں انسان کے دوست بھی اس سے مربوط رہتے ہیں۔ صبر انسان میں کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، صبر انسان میں ٹرنکولیٹی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح صبر میں جو ہے وہ کے ساتھ اگر انسان فیصلے کرے تو اپنے فیصلوں کے ہر آسپیکٹ کو انسان کے لیے دیکھنا آسان ہوتا ہے۔ صبر جو ہے وہ انسان کو فزیکل، سائیکولوجیکل صحت کا خیال رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ صبر صابر انسان کے جو گردا گرد لوگ ہوتے ہیں سراؤنڈنگز میں،
وہ بھی مطمئن ہوتے ہیں، اور صبر انسان کو اپنے حالات پہ خوش رہنا سکھاتا ہے۔ یہ مختلف تو میرا خیال ہے 15 یا شاید اس سے زیادہ کچھ نکات میں نے عرض کی ہیں۔ میں تھوڑا سا اب خلاصہ کروں گا، چونکہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ ٹائم اس کا ختم بھی ہو جائے گا، تو دوبارہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جوائن کیجیے گا۔ تو اب میں جو ہے نا تقسیم کروں گا۔ صبر کے حوالے سے ضروری ہے کہ انسان اپنے تجربات سے مسلسل سیکھے صبر کے ساتھ، اور اپنے لیے ایسی ایکٹیویٹی تلاش کرے جو اس کے لیے مفید ہو۔ لہٰذا مسلسل ضرورت ہے کہ انسان اپنے جو سابقہ تجربات ہیں، جو اس کے ساتھ حوادث و واقعات ہوئے ہیں، جو اشتباہات کیے ہیں، ان کو انسان دور کرے۔ اپنے اہداف کو صابر انسان اپنے اہداف کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلاننگ کے حوالے سے، تاکہ جو ہے نا وہ اچھے انداز سے نتیجہ جو ہے وہ پھنس جائے۔ لہٰذا بے صبری جو ہے وہ کسی صورت میں بھی انسان کے لیے مفید نہیں ہے۔ ٹریفک میں پھنسے ہوئے لوگوں کی طرح انسان بیڈ بیہیویئر، بیڈ ایٹیٹیوڈ، ابیوزو لینگویج استعمال نہ کرے، صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی جو ہے۔ تو آج ہم نے صبر کے حوالے سے جائزہ لیا ہے کہ انسان کی سوشل اور کلیکٹیو لائف میں اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان فائدوں کو حاصل کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا کرے۔ اور یہ سارے پہلو ایسے ہیں، اس کو ایک بار پھر اگر آپ لوگ لکھیں اور انشاءاللہ اس پہ غور کریں، تو اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ انشاءاللہ جو ہمارے نیک بڑے مقاصد ہیں ان کو، ان تک پہنچنا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ لہذا ذہنی آسودگی، ذہنی سکون کو برقرار رکھنا چاہیے۔ وہ انسان جو کہ صبر کر رہا ہے، اپنے ذہن کو بالکل اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مقصد کی طرف انسان بڑھتا رہا۔ تو یہ مختلف پہلو میں نے بیان کیے ہیں، اسی لیے اللہ کا وعدہ بھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، پروردگار جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شروع میں نے آیات پڑھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آج صرف صبر پہ بات ہوئی ہے، اے ایمان والو، اے صبر سے مدد حاصل کرو۔ تو صبر انسان کی ہیلپ کرتا ہے، بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے مقاصد کو جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو ابھی اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اس سیشن کا، چونکہ 40 منٹ کا ہے۔ تو یہ جب ختم ہو جائے تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ دوبارہ جوائن کریں۔ میری خواہش ہے کہ تھوڑا سا مزید اس پہ آپ کے کوشچنس کی روشنی میں ہم اس سیشن کو جاری رکھیں۔